مولا تقی ہے مولا تقی اے مومن و تابوت ہے مولا تقی کا۔ اللہ کے نام سے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج کا دن ہم سب کے لیے غم کا دن ہے اور ان کے چاہنے والے غمگین ہو چکے ہیں، کیونکہ آج ہمارے اور آپ کے یعنی کائنات کے 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ اس موقع پر آپ تمام ناظرین کو چاہنے والوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور آپ تمام کی جانب سے وقت کے امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج جیسا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے اور امام تقی علیہ السلام کو امام جواد کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، اور ایک چیز اور ہے اس پروگرام میں آج بتانا چاہیں گے ہم لوگ کہ جب تک امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی تب تک امام علی رضا علیہ السلام کو لوگ تانے دیا کرتے تھے کہ آپ بے اولاد ہیں، آپ کو کوئی اولاد نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح سے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ ان کی زندگی میں تانے دیا کرتے تھے، لیکن امام محمد تقی علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تقریباً 47 سال کے بعد، اس کے بعد لوگوں کی زبان پہ تالا لگ جاتا ہے، اور پھر واقعہ آپ تمام لوگ کو پتہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام جو ہے مشہد آتے ہیں، ایران آتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے امام نے حکومت کا سامنا کیا ہے، کیا کیا ان کی اسٹریٹجی رہی ہے، اور کس طرح سے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا ہے، اور کس طرح سے دین اسلام کا پرچم آگے لے کر بڑھے ہیں۔ اس گفتگو کو آگے ہم لوگ بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ اس وقت چینل وین کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا جوہر عباس خان صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آج امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، یقیناً ان کے چاہنے والوں کے لیے بہت غم کا دن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ان کی ولادت کس طرح سے ہوئی تھی اور کہاں پر ہوئی، اور اس کے آگے کیا ہوا پھر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی اگر گفتگو کی جائے تو آپ 195 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور 220 ہجری میں یعنی 25 برس کی عمر مبارک آپ کو ملی اور آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اور اس دوران امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ جو بہت معروف ہے، سب سے پہلے ان کی کنیت اگر آپ دیکھیں تو جواد الائمہ کہا جاتا ہے القاب میں، یعنی بہت زیادہ سخاوت کرنے والے، اور ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے حدیث کی زبان میں۔ ابو جعفر خود 5ویں امام کو کہا جاتا ہے، اور ابو جعفر ثانی یعنی دوسرے ابو جعفر، جیسے ابو الحسن مولا کائنات، ابو الحسن اول 7ویں امام، ابو الحسن ثانی 8ویں امام، اور ابو الحسن ثالث 10ویں امام۔ تو اسی طریقے سے ابو الحسن اول 5ویں امام، ابو الحسن ثانی 9ویں امام کو کہا جاتا ہے۔ جی، آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم پہلو جو آپ نے خود عرض کیا کہ جس طریقے سے شہزادی سلام اللہ علیہ نے مختصر سی عمر پائی، بالکل اسی طریقے سے 25 برس کی عمر شہزادی سلام اللہ علیہ کے بعد سب سے مختصر ترین عمر معصومین میں اگر ہے تو امام 9ویں محمد امام۔ اور جس طریقے سے شہزادی سلام اللہ علیہ کے وجود مبارک کے بعد پیغمبر اسلام کو راحت مل گئی، اور ایک بڑے ایک طرح سے آپ الزام کہہ سکتے ہیں کہ آپ الزام سے نجات مل گئی خود پیغمبر اسلام کو اور مسلمانوں کو۔ اسی طریقے سے 9ویں امام کا وجود مبارک خود 8ویں امام کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے بالکل اسی طرح ایک نعمت کی طرح خداوند عالم نے بھیجا کہ جیسے شہزادی سلام اللہ علیہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے لیے نعمت تھی۔ اور اگر 9ویں امام کی حیات مبارکہ کے آغاز پر گفتگو کی جائے تو سابقہ گفتگو سے ذرا سا ربط دینا چاہوں گا میں کہ 8ویں امام علیہ السلام کی زندگی میں آپ نے دیکھا کہ بنی عباس کی خلافت ایک دیگرگونی کا شکار تھی، اس میں اتھل پتھل تھی۔ یہ شروع ہوتی ہے منصور دوانیقی سے، جس نے اپنے بیٹے مہدی کو بنایا اور اس سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو بنا دینا۔ اس نے اپنے بھائی کو بنانے کے بجائے اپنے بیٹے ہادی کو بنا دیا، اور ہادی سے کہا کہ تم اپنے بھائی ہارون کو بنا دینا۔ ٹھیک ہے، ہادی نے وہی اپنے باپ والا رویہ اختیار کرنا چاہا کہ ہارون کو دینے کے بجائے اپنے بیٹے کو دینا چاہا، تو ہارون کی ماں خیزران زندہ تھی، اس نے سارے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ساری سلطنت وہ اپنے ہاتھوں سے چلانے لگی، اور اس کے بعد سلطنت
بیٹے یعنی اس کے پوتے کو جانے کے بجائے اس کے دوسرے بیٹے تک آ گئی. جی ہارون نے سلطنت اپنے 2 بیٹوں میں تقسیم کر دی, امین اور مامون میں. مامون نے امین کو قتل کر دیا اور ساری سلطنت کا مالک بن گیا. لیکن اب مامون کے سامنے بھی وہی مسئلہ پیش آیا, اب کس کو تخت خلافت دے. اس نے کہا کہ نہیں, اب میں اس سے توبہ کرتا ہوں, اپنے بیٹوں میں جانے کے بجائے اس نے اپنے بھائی معتصم کو یہ خلافت دے دی. 8ویں امام آپ کو پتہ ہے کہ 203 ہجری میں آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, اور اسی مقام پر یعنی جو آج کے زمانے میں مشہد کہا جاتا ہے وہاں تدفین ہوتی ہے. لیکن طوس اور مرو وہ پورا وہ علاقہ تھا, ایرانی علاقہ کہ جس میں دارالخلافہ یعنی کیپٹل ہوا کرتا تھا, مامون وہاں رہا کرتا تھا. 9ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تو آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے, آپ تنہا گئے تھے, لیکن بعد میں اپنے والد گرامی کی زیارت کرنے کے لیے مرو کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. اور اس کے بعد 8ویں امام کی شہادت کے بعد آپ واپس مدینے کی طرف آ جاتے ہیں. اور تو کس کے ساتھ واپس آتے ہیں پھر؟ مطلب ایک بڑا خاندان تھا. تو امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ امام محمد تقی علیہ السلام نہیں گئے تھے, بعد میں ملاقات کے لیے بعد میں گئے تھے, اور اس کے بعد شہادت کے بعد آپ واپس آ جاتے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ فوراً اس کے بعد یعنی تقریباً 203 میں آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. 198 ہجری میں اس نے اپنے بھائی امین کو قتل کیا تھا, اور اس کے بعد اس نے حکمت عملی کے تحت 8ویں امام کو بلا لیا, اور 8ویں امام کو ولی عہدی کا عہدہ دے دیا, تاکہ اس عرب نژاد جو بھائی تھا اس کا, عربوں کی طرف سے اگر کوئی اپرائزنگ ہوتی ہے تو کم از کم یہ کہنے کے لیے رہے کہ ہم نے عربوں میں سے ایک نمائندے کو اپنی حکومت میں دوسرے نمبر کا عہدہ دے رکھا. جی بالکل. اب اس کے بعد 8ویں امام کی شہادت کے پہلے ہی, 8ویں امام کی زندگی میں ہی اس نے 9ویں امام کا عقد اپنی بیٹی سے کر دیا. اچھا, زندگی میں ہی یعنی آتے ہیں 9ویں امام 195 میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں, اور 203 میں 8ویں امام کی شہادت ہو جاتی ہے. یعنی بمشکل 8 برس کی عمر آپ کی تھی, زیادہ سے زیادہ 9 برس کی عمر تھی, اور عقد اس نے کر دیا. بنی عباس کے بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی کہ پہلے تو ولی عہد بنانا ہی آپ نے غلط کام کیا ہے, اور اس کے بعد اب آپ ان کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کریں. لیکن مامون یہ بات سمجھتا تھا کہ جس طریقے سے ہم عربوں کو خاموش رکھ رہے ہیں ولی عہد بنا کر, اسی طریقے سے اس شادی کے بعد, اس عقد کے بعد اور زیادہ ان کے اوپر کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. اگر مثلا 8ویں امام کو, حالانکہ 8ویں امام کا ایسے کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن بہرحال بادشاہ تو ڈرے گا کہ میری طرف کوئی بغاوت کا دروازہ نہ کھلنے پائے, تو اس نے یہ سوچا کہ اگر 8ویں امام کے بیٹے سے میری بیٹی کی شادی ہو جاتی, اب اگر یہ کچھ کرتے ہیں تو عوام الناس خود کہے گی کہ آپ خود تو شادیاں کر رہے ہیں ان کے ہاں, اور ہمیں ان کے خلاف ابھار رہے ہیں, اور فرما رہے ہیں. تو یہ ہر جگہ پہ اسٹریٹجی اپنائی جاتی تھی. تو پھر وہاں سے مطلب مشہد سے پھر یہاں کب آنا ہوا, بغداد کب پہنچے؟ بالکل. اب یہ بھی ایک اسٹریٹجک چینج تھا کہ جیسے ہارون نے عموماً بغداد میں ہوا کرتا تھا, جو سینٹر ہوتا تھا, جو بغداد ہوا کرتا تھا. ہارون نے مرو یعنی سینٹرل ایشیا میں لے جا کر ترکمانستان میں منتقل کر دیا, کیونکہ عربوں کو تو وہ کنٹرول کر سکتا تھا, لیکن وہ جو عجمی علاقے تھے جو ٹیریٹوریل بیس پہ وہ زیادہ تھے. ٹھیک ہے, اور آج بھی اگر دیکھیں تو عربوں سے زیادہ یہ علاقہ ہوتا ہے. ایران کا, پھر وہ سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں, اور پاکستان کا کچھ علاقہ, اور پھر اگر آپ ترکی تک جائیں تو یہ سارے علاقے جو اس زمانے میں سلطنت عباسیہ میں شامل تھے عربوں سے زیادہ تھے. تو اس نے بالکل ان کے سینٹر میں ترکمانستان میں جا کر اپنا سینٹر قائم کر دیا کہ یہاں سے میں کنٹرول کروں گا. اس کے بعد ترجموں والا حصہ اس نے اپنے بیٹے مامون کو دے دیا, عربوں والا امین کو دے دیا. اب مامون اس نے امین کو قتل کر دیا. اب اسے پتا ہے میں تو ایرانی ماں کا بیٹا ہوں, تو مجھے عجموں کو سنبھالنے میں مشکل نہیں ہوگی, مجھے عربوں کو سنبھالنا ہے. تو جیسے ہارون نے عجمیوں میں جا کر انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی, مامون نے عربوں میں آ کر انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی. لہٰذا ایک بار پھر مرو سے وہ کیا کہتے ہیں کیپٹل تبدیل ہو کر, چینج ہو کر آ گیا بغداد میں. اوکے, تو بغداد میں امام اس کے ساتھ رہتے ہیں. تو ایک چیز اور یہاں پہ ہم جاننا چاہیں گے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے, کہ اس ٹائم پہ بھی لوگ الگ الگ طرح کی باتیں کرتے تھے, شاید یہ بہترین موقع ہے کہ ان کی والدہ کا بھی تھوڑا سا ذکر آپ کر دیں, ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف ہو جائے. جی, میں نے عرض کیا کہ جس طریقے سے ایک فرقہ تھا, فرقہ واقفیہ 7ویں امام کے زمانے سے ہی, کہ اب 7ویں امام کے بعد کسی کو امام نہیں بنانا ہے, یعنی 8ویں واقفیہ یعنی وقوف کرنا, رک جانا. تو وہ فرقہ کہتا ہے کہ 7ویں امام کے بعد نہیں معلوم کہ اس کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں, لیکن یہ فرقہ, اور یاد رکھیے گا کوئی بھی فرقہ جب تازہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے فالوورز میں تھوڑا سا وہ وائبرنٹ زیادہ ہوتے ہیں, تو ان کی زبانیں بھی بے قابو ہوتی ہیں. اور چونکہ یہ فرقہ خود شیعوں سے نکلا تھا, کوئی بھی فرقہ اگر آپ کے اندر سے نکل رہا ہے, فرقہ واقفیہ, اوکے, تو یہ فرقہ واقفیہ چونکہ شیعوں کے اندر سے اٹھا تھا, اوپر کے 7 اماموں کو مان رہے ہیں, یعنی شیعوں کا ہی فرقہ ہے نا, تو ایسے فرقوں کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے. لہٰذا 7ویں امام کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ 8ویں امام کو امام نہیں ماننا چاہیے. اب جب 8ویں امام کے یہاں 148 ہجری میں آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور 195 میں
نویں امام اس دنیا میں، یعنی آپ نے عرض کیا 47 سال ہوتے ہیں، تو 47 سال تک بچے کا نہ ہونا، اب ان کو موقع مل گیا کہ دیکھا ہم کہہ رہے تھے 7ویں امام کے بعد 8ویں امام کو نہ مانو، اب ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے. اب اس کے بعد جب 9ویں امام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اب اس فرقہ واقفیہ کو بولنے کے لیے کچھ چاہیے. اب وہ جو اتنے دنوں سے تان و تشنیع کر رہے تھے وہ تو سارا کچھ بند ہو گیا. اب انہوں نے نئے نئے گوشے نکالنے شروع کر دیے. 9ویں امام کی والدہ ماجدہ پیغمبر اسلام کی اہلیہ جو امہات المومنین میں سے تھیں، اور ان کے فرزند ابراہیم کی ماں تھی ماریہ قبطیہ، جو مصر کا ایک آج بھی قبطی قبیلے وہاں پہ پائے جاتے ہیں. عیسائی اکثر اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں مصر سے تعلق رکھتی تھیں اور وہ افریقن نژاد تھیں. جی. تو اب ان کا ظاہر افریقن نژاد تھیں، اور چونکہ زیادہ تر معصومین کی زوجات کنیزیں ہوا کرتی تھیں، تو اب ان کی وجہ سے اب یہ اس زمانے کا جو ان کا نظریہ تھا کہ چونکہ 9ویں امام کا رنگ ذرا سا کم ہے، ان کی ماں کے اوپر جاتا ہے، لہٰذا یاد رکھیے گا جو انسان اعتراض کرنے پہ اتر آئے اور اسے ہاں جی بالکل، اور اگر اس کے فرقے کی بات آ جائے، میں نے عرض کیا نا کہ جو انسان مثلا 8ویں امام کی شادی کے بعد اگر 20 برس تک کسی نے ان کو ابتر ہونے کا تانا دیا ہے، 21ویں برس جب بیٹا پیدا ہو جائے گا تو وہ کیا کچھ نہیں کرے گا. بالکل. حتیٰ یہ کہ انہوں نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ نصاب کو بلایا گیا. نصاب نے آ کر کہہ دیا کہ نہیں یہ انہی کے بیٹے ہیں، اور شجرہ تو ظاہر ہے سب کے پاس تھا ہی، اور اس کے بعد تب جا کر ان کی زبانیں بند. تو بالکل اسی سے میں نے عرض کیا نا کہ وہ سارے تانے جو 8ویں امام کو سننے پڑ رہے تھے، شیعوں کو سننے پڑ رہے تھے، شیعوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. آپ خود بتائیں، اگر کوئی کہے کہ تمہارے امام کی کوئی اولاد نہیں ہے تو 9ویں امام کے پہلے تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. بالکل. اب اس کے بعد شیعوں نے چین کا سانس لیا. تو چونکہ 9ویں امام کی والدہ افریقی نژاد تھی، اور چونکہ اس علاقے سے آتی تھی جہاں کے لوگوں کا رنگ اتنا صاف نہیں ہوتا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. خود پیغمبر اسلام نے ایک اپنی، جس کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، اپنی ایک زوجہ کو افریقہ سے بھی اپنے زوجات میں شامل کیا تھا. لہٰذا کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ اعتراض کرنا تھا، چونکہ 20 برسوں اعتراض کرنے والے کہیں پہ بھی اعتراض کرنے والے کو نہیں روکا جا سکتا. تو اس زمانے میں انہوں نے ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا تھا. لیکن نصاب اس زمانے میں ہوتے تھے، بڑے ماہر ہوتے تھے، وہ چہرہ قیافہ دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ کس خاندان کا، ایک طرح سے ڈی این اے ٹیسٹ جو آپ کے یہاں آج ہوتا ہے. تو انہوں نے آگے کہہ دیا، اور وہ 2 منٹ میں وہ مسئلہ حل ہو گیا. اچھا اوکے. چلیے یہ تو ہم لوگ نے بات کر لیا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، لیکن اب ان کے چاہنے والے ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ امام نے کیا فرمایا ہے. کوئی ایسا واقعہ جو ان کی زندگی کا ملتا اور ہم لوگوں کو آج بتائیں آپ، تاکہ ہم لوگ کے علم میں اضافہ ہو سکے. جی دیکھیں، بڑی دلچسپ بات ہے کہ 9ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو 8ویں امام یا اپنے آباء و اجداد سے ذرا سا مختلف ماحول ملا تھا، کیونکہ اتنی کم سنی میں امامت بہت کم بار امام تک پہنچتی ہے. اور ایک چیز یہ کیا کہتے ہیں نفسیاتی پہلو ہے کہ اگر کم سنی ہے انسان کی تو جتنا اس کے علم کو ثابت کرنے میں اسے مشکل پیش آتی ہے. غور فرمائیں، ایک بچہ ہے، اگر آپ خود غور فرمائیں 195 ہجری میں آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، 203 میں 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو جاتی ہے. تو مشکل سے 8 برس یا زیادہ 9 برس کی عمر میں جتنا سخت ہوتا ہے اپنا علم منوانا، اتنا ہی اگر کوئی بچہ 9 برس کا منوا لے تو اس کی تعریف بھی ہوتی ہے. بالکل بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ 9ویں امام کی شہادت جو اس کمسنی میں ہو گئی، یہ کمسنی کا 25 برس کوئی سن نہیں ہوتا ہے شہید ہونے کے لیے. اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ ابن ابی داؤد کو بھی قرار دیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ مستقل مولا کے ہاتھوں اس کی ہزیمت ہو رہی تھی بار بار. ایک بار وہ کہتا ہے، میں اس واقعے پہ آنے سے پہلے یہ چھوٹا سا واقعہ میں عرض کر دوں. ایک بار وہ ابن ابی داؤد آیا اور کہنے لگا کہ کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا. کیا ہوا؟ 20 سال پہلے کیوں مر جاتے؟ کہا آج ایک کمسن بچے نے میری زبان کو ایسی لگام دی ہے کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. کہا کیا ہوا؟ کہا دربار میں ایک چور آیا تھا جس کے اوپر حد جاری کرنی تھی. قرآن کے لحاظ سے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سارق چور اور چورنی کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. یہ تو قرآن نے کہہ دیا. اب ہاتھ میں کیا کاٹا جائے؟ کسی نے کہا کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھلو. تو چونکہ وہاں پر ہاتھ سے کوہنی مراد ہے، لہٰذا کوہنی سے کاٹا جائے. لیکن اس میں مسئلہ ہو گیا کہ پھر انسان مسا کیسے کرے گا. کسی عالم دین نے، وہ ڈیبیٹ چل رہی تھی، کسی نے یہ نظریہ دیا کہ خداوند عالم کہتے ہیں وامسحوا برؤوسکم، کہ تم اپنے سروں کا مسح کرو. تو اگر یہاں سے کٹ جائے گا تو مسح کیسے کرے گا؟ اور ہمارا تو کہنے لگے کہ اب اس کے بعد ایک بچہ اٹھا. اور فرما رہے ہیں یعنی اگر کاٹنا بھی ہے تو ہتھیلی سے کاٹا جائے تاکہ وہ مسح کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بچے. لیکن اچانک ایک بچہ اٹھا اور اس نے کہا کہ ان المساجد للہ، اعضائے سجدہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا
انسان کے اگر ہتھیلی کو کاٹ دیا جائے گا تو وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا. چوری کس سے کرتا ہے؟ اپنی انگلیوں کے ذریعے. کیونکہ یہ ٹول گرپ جو بنتی ہے, کسی بھی سامان کو آپ اٹھاتے ہیں تو ہتھیلی سے نہیں اٹھا سکتے, انگلیوں سے اٹھاتے ہیں. لہٰذا اس بچے نے کہا کہ اس طریقے سے ہم دونوں چیزوں کو جمع کر سکتے ہیں کہ ان المساجد للہ کی بھی حرمت پامال نہیں ہونے پائے گی اور چوری کرنے سے بھی وہ عاجز آ جائے گا. لہٰذا چور کی صرف انگلیاں کاٹنی چاہیے. اب اس بچے کی اس فقہی موشگافی کہہ لیں یا اس نقطے پر اتنی داد دی گئی کہ مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ اتنا بڑا رتبہ دربار میں رکھنے کے باوجود میں نے اس کا جواب نہیں دیا, اور آج تک میں نے ایسی حزیمت نہیں اٹھائی تھی. تو ابن ابی داؤد کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے امام علیہ السلام کی شہادت میں اپنا حصہ ڈالا تھا. اور وہ جو واقعہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ امام علیہ السلام نے علمی میدان میں بہت زیادہ اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. باقی اس کی وجہ یہ ہے کہ کمسینی تھی, اور سب سے زیادہ کمسین انسان کے اوپر جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ کہ پڑھا لکھا تو نہیں, بچے ہیں, پڑھا لکھا تو بچہ ہوگا نہیں. تو زیادہ تر سوالات اس قسم کے ہوتے تھے. سیاسی طور پر بھی مسائل تھے, لیکن سیاسی طور پر کوئی مولا کو چیلنج نہیں کرتا تھا. چونکہ عمر کم تھی لہذا چیلنج کیسا ہوتا تھا؟ علمی, کہ ابھی 2 منٹ میں بچہ ہلا جاؤ. یحییٰ ابن اقسم, اچھا ہارون کا بیٹا مامون جو بادشاہ وقت تھا, وہ چونکہ شادی کر چکا تھا لہذا وہ مولا سے بہت خوش رہتا تھا. تو اس نے اپنے دربار میں یحییٰ ابن اقسم, ابن ابی داؤد کے ساتھ ایک اور بڑا نام تھا یحییٰ ابن اقسم, جو یہودیوں اور عیسائیوں سے مناظرے کیا کرتا. ان سے کہا کہ ہمارے پاس یہ موجود ہیں, آپ ان سے جو چاہیں پوچھ لیں, یہ علم و فضل میں ید طولہ رکھتے ہیں اور ان کا کوئی جواب نہیں ہے. یحییٰ ابن اقسم آیا تو کہا کہ آپ اجازت دیں. تو مامون اتنا احترام کرتا تھا کہ اس نے کہا مجھ سے کیوں اجازت لے رہے ہیں آپ ان سے اجازت لیں. اس نے اجازت دی. وہ لمبا طویل واقعہ, صرف غور فرمائیں کہ وہ کیسے پوچھنا چاہتا ہے. اب اس نے کہا کہ کیا میں آپ سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھ سکتا ہوں؟ مولا نے کہا پوچھیے. اب اس نے یہ سوچا کہ 10 برس کا بچہ اگر ہے تو بنیادی مسائل آتے ہوں گے, میں حج کا مسئلہ پوچھتا ہوں. کیونکہ حج کا مسئلہ ایسا ہے کہ مشہور ہے کہ جب تک آپ حج نہ کر لیں حج کے مسئلے آپ کو یاد نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس میں اتنی شقیں ہوتی ہیں, اتنے آپشنس ہوتے ہیں کہ آپ سب کو یاد نہیں رکھ سکتے ایک ساتھ. تو اس نے کہا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ کہا بالکل پوچھیے. اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے, اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ جی. اس نے یہ سوچا کہ یہ مسئلہ اگر گھریلو باتیں سن کے بچے نے کچھ مسئلے یاد کیے ہوں گے تو یہ تو نہیں آتا ہوگا, کیونکہ یہ عام طور پہ ڈسکس نہیں ہوتا. مولا نے فرمایا کہ آپ کا سوال مبہم ہے. آپ کے سوال میں یہ نہیں ہے کہ وہ جو شکار کر رہا ہے اس شکار کو اس نے پہلی بار کیا یا اس کے پہلے بھی شکار کر چکا, بندہ ہے یا آزاد ہے, اس نے اس کے پہلے کوئی شکار کر کے توبہ کر رکھی ہے یا بغیر توبہ کے اس نے شکار کیا ہے. جس کا شکار کر رہا ہے وہ پرندہ ہے یا پرندہ نہیں ہے, اگر پرندہ ہے تو بڑا ہے یا چھوٹا ہے. اس طریقے سے مولا نے 12 شقیں نکال دی اسی کے سوال سے. خود اس کو نہیں پتا تھا, اور اس وجہ سے 12 شقیں نکال دی کہ ان 12 کا حکم الگ ہے. جی بالکل. تو مولانا نے فرمایا کہ جب 12 شقیں نکل سکتی ہیں اور 12 کا حکم الگ الگ ہے, ایک ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, جب 12 کا حکم الگ ہے تو آپ کون سی شق مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اب اس کا جواب سنیں گے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ایسا کیجیے کہ آپ سب کا حکم بتا دیجیے. اچھا. پھر مولا نے حکم بیان کیا کہ اس کا کفارہ مثلا 1 بکری ہے 2 بکریاں, اس طرح ایک تفصیل آگے جاتی ہے. تو اس موقع پر جو مولا کی علمی منزلت لوگوں کے سامنے واضح ہوئی, اس کے پہلے کسی امام نے اس کم سنی میں کسی درباری عالم کو, جس کا ایک شہرا تھا اس زمانے میں, یحییٰ ابن اقسم کا نام تھا, جو یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے اپنے بادشاہ کو ریپرزینٹ کرتا تھا. بالکل شہرت تھی. اور سب سے اہم بات کہ اگر اس نے پوچھا تھا مولا سے یہ سوچ کر کہ یہ کمسن ہے, نہیں بتا پائیں گے, نہ بتانے کا چانس زیادہ تھا. لیکن جب میں نے عرض کیا نا کہ بچے کے نہ بتانے کا چانس ہوتا ہے, لیکن اگر بچہ کوئی بات بتا لے جائے تو اس کی تعریف بھی زیادہ ہوتی ہے. بالکل. لہٰذا بالکل اسی طریقے سے جیسے ابن ابی داؤد نے کہا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی, یحییٰ ابن اقسم نے اپنی زبان سے تو کچھ نہیں کہا, لیکن اسے بھی ایسی خفت اٹھانی پڑی کہ دوبارہ پھر اس نے مولا سے کوئی اس قسم کا سوال کرنے کی جرات نہیں کی. ناظرین, تو اس طرح کے کئی واقعات امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے ملتے ہیں, اور اکثر ہم لوگ سنتے بھی رہتے ہیں کہ علمی جو ڈبیٹ ہوا کرتا تھا اس میں کس طرح سے امام محمد تقی علیہ السلام علمی جواب دیا کرتے تھے اور لوگ خاموش ہو جایا کرتے تھے. لیکن اب وقت ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے کیا ارشاد فرمایا ہے. مولانا صاحب آپ وہ بتائیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, خاص کر اپنے چاہنے والوں سے, کوئی حدیث وغیرہ ان کی؟ جی, بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ المؤمن یحتاج الی 3 خصال, مومن 3 خصلتوں اور 3 عادتوں
کی طرف اس کی ضرورت ہے. یعنی مومن تبھی ہو سکتا ہے جب وہ 3 چیزیں اس کے اندر پائی جائیں. توفیق من اللہ، اللہ کی طرف سے توفیق، وواعظ من نفسہ، اور اس کے دل میں نفس میں ایک ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ جب وہ گناہوں کی طرف جائے تو اس کو واضح نصیحت کرتا رہے، جس کو آپ کہتے ہیں نفس اللوامہ. توفیق من اللہ وواعظ من نفسہ وقبول ممن ینصحہ، اور اگر اس کو کوئی نصیحت کرے تو اس کو قبول کرے. قبول کرنے کی طاقت ہونی چاہیے. یہ بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق، اپنے نفس میں ایک واعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا، اور اگر کوئی اس کو نصیحت کرتا ہے تو وہ اس کو قبول کرے. اور ایک اور حدیث میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت قابل غور ہے، من استحسن قبیحا کان شریکا فیہ، اگر کسی نے کسی قبیح کام کو اچھا قرار دیا تو وہ اس قبیح کام میں شریک شمار کیا جائے گا. اوکے. ہمارے یہاں کچھ لوگ کسی قبیح کام خود تو نہیں کرتے، لیکن اگر ان کے سامنے وہ قبیح کام بیان کیا جائے کہتے ہیں ٹھیک تو کیا. تو یہ جو ٹھیک تو کیا کہتے ہیں، یہ مولا فرماتے ہیں کہ من استحسن قبیحا، کسی نے اگر کسی قبیح کام کو درست ٹھہرایا تو وہ اس قبیح کام کو کرنے والے کے ساتھی شمار کیا جائے. اوکے. چلیے، یہ حدیثیں تھی امام محمد تقی علیہ السلام کی. لیکن اب جب بھی واقعہ ہم لوگ سنتے ہیں اماموں کی، معصومین علیہ السلام کی شہادت کا، تو ہم لوگ کا دل غمگین ہو جاتا ہے. امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کس طرح سے ہوئی، کس طرح کا واقعہ رہا؟ جی، میں نے عرض کیا کہ اس نے اپنے اسٹریٹجک فائدوں کے لیے مأمون نے اپنی بیٹی سے مولا کا عقد کر دیا تھا، اور تکریت میں 215 ہجری میں آپ کی شادی ہو جاتی ہے. یعنی 20 برس کے تھے آپ تو آپ کی شادی ہو جاتی ہے. اب اس نے کس لیے شادی کی تھی؟ عقد اس لیے کیا تھا کہ ان کی طرف سے کوئی اپرائزنگ نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن اب جب وہ عقد شادی میں کنورٹ ہو گیا اور تخت خلافت پر اس کا بھائی معتصم آ گیا، تو اس نے تو عقد کر دیا اور چلا گیا. اب معتصم کو یہ ڈر لگا کہ کہیں یہ ہمارا داؤ بیک فائر نہ کر جائے. اب اگر ان سے کوئی اولاد ہو جاتی ہے تو اب تک تو یہ علوی ہیں، لیکن وہ اولاد علوی بھی ہوگی اور عباسی بھی ہوگی. بالکل. لہٰذا اب تخت خلافت کا اس سے بڑا دعوے دار نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ بقیہ معصومین کو شہید کرنے کی جو سازشیں اور کوششیں ہوتی ہیں وہ ان کی انتہائی عمر میں ہوتی ہیں. 20 برس کی عمر سے کسی معصوم کو قتل کرنے کی کوشش ہوئی سنجیدہ طور پہ. 9 امام کے آس پاس کسی معصوم کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا. لہٰذا آپ واحد امام ہے جو اس عمر میں شہید، اس عمر میں شہادت مل گئی، اور اسی وقت سے شہادت کی کوششیں شروع ہو گئی تھی. تو آخر میں جس بنا پر شہید کیا گیا، اب ظاہر ہے کہ امام لوگوں کے درمیان معروف ہوتے ہیں، ایسے تو نہیں کہ آپ کوئی تلوار اٹھائے اور مولا کو قتل کر دیا. لہٰذا امام کی جو بیوی تھی، اس کی بیٹی مامون کی یا معتصم کی جو بھتیجی تھی ایک طرح سے، کیونکہ مامون نے اپنے بھائی کو بادشاہ بنا دیا معتصم کی جو بھتیجی تھی، اس کو ان لوگوں نے بہکایا کہ امام اپنی دوسری زوجہ کا خیال زیادہ رکھتے ہیں، اور تم جو کہ خلیفہ وقت کی بیٹی ہو اور خلیفہ وقت کی بھتیجی ہو، جس کو رائل فیملی ہو، اور تمہیں زیادہ وقت نہیں دیا جاتا وغیرہ وغیرہ، اور عورتیں عموماً اس طرح کی باتوں میں آ جاتی ہیں. تو پھر اس نے امام کو زہراللہ انگور جو انہوں نے ہی فراہم کیا تھا بادشاہ کے بھیجے ہوئے لوگوں نے، وہ امام کو اس نے تناول کرنے کے لیے دے دیا. مولا نے اسے تناول کیا، اور جب مولا کی طبیعت ناساز ہوئی تو گریہ کرنے لگی. مولا نے فرمایا کہ اب گریہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ جو کام تم نے کیا ہے اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. اور یہ جو فائدہ نہیں ملنے والا ہے اس سے مراد یہی تھی کہ اب تخت خلافت کسی اور کے پاس جائے گا. تم نے یہ سوچ کر کہ میں خلیفہ کی بیٹی ہوں اور میں اس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، امام کو زہر دے تو کچھ فائدہ ملے گا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اور یہی ہوا کہ اس کو امام کی شہادت کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں. مطلب یہ بہت سوچنے کی بات ہے. اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ امام کے ساتھ ہوتے تو سارا زمانہ ٹھیک ہو جائے گا، مطلب اگر رہیں گے کہ ہم لوگ سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، سارے لوگ. مطلب امام کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی مطلب شیطانی وسوسے سے بچا نہ سکیں اپنے آپ کو. جی، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ کاش امام کا ظہور ہو جائے، کاش امام کا ظہور ہو جائے. یقین جانیے کہ امام کا ظہور نہیں ہے تو بہت سارے راز ہمارے اندر دبے ہوئے ہیں. ہمارا امتحان نہیں ہوا ہے. اگر ایک انسان واقعی مومن متدین ہے پھر تو وہ دعا کرے تو بہتر ہے. لیکن ہم اور آپ یعنی جو اپنے نفس کو اگر دیکھیں تو ہم ظہور کی دعا کرنے کے لائق نہیں ہیں. اگر ظہور ہو جائے، خود آپ دیکھیں جن معصومین کے زمانے میں امتحان ہوا، پیغمبر اسلام سے لے کر آخری 11ویں امام، جن اماموں کے زمانے میں امتحان ہوا، تقریباً ظاہر ہے اگر امام موجود ہیں تو امتحان تو ہوگا. بالکل بالکل بالکل. اکثریت حتیٰ کہ خاندان کے افراد 6 امام کے بعد سے 7ویں 8ویں 9ویں امام، حتیٰ کہ 10ویں امام تک آتے آتے انہیں خاندان کے افراد نے اتنا زیادہ پریشان کیا معصومین کو کہ دشمنوں نے نہیں پریشان کیا. چاہنے والوں نے، فرقہ واقفیہ کیا تھا، چاہنے والے تھے سب کے سب 7 امام تک اپنی
گردنیں کٹانے کے لیے آمادہ رہنے والے لوگ تھے. ہم تو 1200-1400 سال کے بعد دعوائے محبت کرتے ہیں. اس زمانے میں لوگوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں, لیکن ساتویں امام کے آنے کے بعد بہک گئے. یعنی کہنا یہی ہے کہ ابھی امتحان باقی ہے, امتحان باقی ہے, لہٰذا امتحان کے لیے تیار رکھیں کہ جب مولا امتحان لے اس وقت ثابت قدم رہیں. ورنہ پیغمبر اسلام کے بارے میں مشرکین مکہ سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں کو پیغمبر اسلام کے آمد کا یقین تھا. اسی وجہ سے تو وہ مکے میں آ کر سیٹل ہوئے تھے, اور وہ ان کو ڈرایا کرتے تھے کہ تم ہمیں ستا لو. اب ظاہر ہے وہ لوکلس تھے, تم ہمیں پریشان کر لو, ایک نبی آنے والا ہے جو تمہاری اس مونوپلی کا خاتمہ کر دے گا, تمہارے بتوں کو خانہ کعبہ سے نکال دے گا. لیکن جب وہ نبی آیا تو وہ مشرکین مسلمان ہو گئے, ان یہودیوں اور عیسائیوں نے پیغمبر سے جنگ کرنی شروع کر دی. اس کا مطلب کہ علم اور انتظار کافی نہیں ہوتا ہے, وقت آنے پر اس معصوم کا ساتھ دینا اہم ہوتا ہے. یقیناً آپ نے بہت بڑا پیغام ناظرین تک پہنچایا. مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے. تو جی ہاں ناظرین, آج امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم لوگ نے بات کیا, ان کے حوالے سے گفتگو کی, کافی اہم باتیں آپ تک پہنچائی ہیں قبلہ نے, اور کافی اہم پیغامات بھی آپ تمام تک پہنچائے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. فی الحال دیجیے اجازت, ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ. مومن و تابوت ہے مولا تقی کا, مومن و تابوت ہے